السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مکافات عمل آپ نے سنا ہوگا، ہر بندے کے ساتھ مکافات عمل ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی والا کام۔ علی امین گنڈا پور نے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں اس وقت، ان کا کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں جو اینیکسی تھی، یعنی گورنر ہاؤس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، گورنر کی ریزیڈنسی، وہ ختم کر دی تھی۔ سیل نہیں کی تھی، ختم کر دی تھی۔ اور یہ ہر سندھ ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، کے پی کے ہاؤس ہے، گلگت بلتستان ہاؤس ہے، جی بی ہاؤس، کشمیر ہاؤس ہے، یہ اسلام آباد میں ہاؤس ہیں۔ وہاں پہ وزیر اعلیٰ کا بھی رہائش ہوتی ہے، اس کو وزیر اعلیٰ کی اینیکسی کہا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں اسلام آباد میں۔ پھر گورنر کا رہائش ہوتا ہے، گورنر کی رہائش کو جو ہے گورنر کی اینیکسی کہتے ہیں، یعنی گورنر ہاؤس۔ تو علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی، اور اس کے بعد جب گورنر بنے فیصل کریم کنڈی صاحب، تو ان کا جو رہائش تھی وہ ختم کر دی، اور کہا کہ جی ہمارے پاس وزراء کی تعداد کم ہے، کمرے کم ہیں، تعداد زیادہ ہے اور کمرے کم ہیں، یعنی وزراء کی تعداد زیادہ ہے، ایم پی ایز ہیں، وزراء ہیں، تو وہ ان کے لیے رہائش نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے، یعنی اوپن کر دیا گورنر کے اینیکسی کو، گورنر کی رہائش کو ایم پی ایز کے لیے اور وزراء کے لیے، کہ بھئی آپ جا کے رہیں، گورنر کو ادھر داخل ہونے نہیں دیں گے کے پی کے ہاؤس میں۔ یار وہ گورنر آپ کا، کے پی کے کا گورنر ہے، اس کی رہائش ہے وہاں پہ، آپ کی بھی رہائش ہے، آپ اس کو آنے دیں، لیکن انہوں نے ختم کر دی۔ آج ان کے ساتھ، علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہی ہوا ہے جو انہوں نے فیصل کریم کنڈی کے ساتھ، گورنر کے پی کے ساتھ کیا۔ آج ان کی اپنی رہائش سیل کر دی گئی ہے سی ڈی اے کی جانب سے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اسلام آباد کی، اس کی جانب سے سیل کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو، یا سیل کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس، یا ریزیڈنسی یا اینیکسی جو ہے وزیر اعلیٰ کی وہ سیل کر دی گئی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ پورا کے پی کے ہاؤس جو ہے، مین گیٹ جو ہے کے پی کے ہاؤس کا، وہ بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ بظاہر تو پی ٹی آئی تو اس کو ظاہر ہے انتقامی کارروائی قرار دے رہی ہے اور دے گی بھی، لیکن جواز تو موجود ہے۔ جواز یہ ہے کہ جو سی ڈی اے کے پاس ہے کہ بھائی 2006 میں کے پی کے ہاؤس کی جو لیز تھی وہ ختم ہو گئی ہے، وہ رینیو نہیں کرائی گئی، تو اگر رینیول نہیں ہوئی تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سی ڈی اے کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو کے پی کے کی گورنمنٹ کا ہے، حکومت کا ہے، وزیر اعلیٰ کا ہے، کہ بھائی 2006 میں یہ لیز آپ کی ختم ہو گئی ہے، تو آپ کیوں نہیں رینیول کراتے؟ رینیو کراتے نا، نہیں کرایا تو سیل ہو گئی۔ جس طرح پی ٹی آئی کا، بالکل اسی طرح پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کا بھی معاملہ یہی تھا۔ وہاں پہ بھی جو غیر قانونی تعمیرات جو سی ڈی اے سے اپروو نہیں تھی، اسلام آباد میں سی ڈی اے نقشہ اپروو کرتا ہے، بلڈنگیں، عمارتیں جو بنتی ہیں، ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے بڑے شہروں میں، کہ بھائی جو وہاں کی جو اتھارٹی ہوتی ہے، لوکل اتھارٹی، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کی جانب سے جو نقشہ اپروو ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے عمارتیں بنتی ہیں۔ ہر عمارت کا رخ، ہر عمارت کی جو ساخت، ہر عمارت کا جو فلور ہیں، کتنی منزلہ ہونی چاہیے، یہاں پہ زلزلہ پروف ہونی چاہیے۔ یہ اسلام آباد میں ایک 2005 کے زلزلے میں ایک ٹاور گر گیا تھا، بہت بڑا ٹاور تھا، اور وہ گر گیا تھا، کوئی 90 لوگ مر گئے تھے، اس میں 90 لوگ مر گئے تھے۔ تو بھائی اس کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ ٹھیکیدار ہی تھا، لیکن اس کے لیے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ جو گرا تھا ٹاور، اس ٹاور کی یعنی منظوری نہیں تھی، وہ غیر قانونی تعمیرات تھی، اس ٹاور کو غیر قانونی تعمیرات قرار دیا جا رہا تھا کہ بھائی اپروول نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ سی ڈی اے کی بھی کوتاہی ہے کہ سی ڈی اے اپروول کے بغیر کیسے بننے دے رہا ہے۔ یہاں پہ
کرسچن کی غریبوں کی آبادیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، ان کی پوری کالونیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جب اتنی منزلہ ایک بندہ بنا رہا ہے، غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے، تو آپ اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، جب وہ بن جاتی ہے اور وہ گر بھی جاتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اس میں سی ڈی اے کے افسران نے پیسے کھائے ہوتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ لین دین بار بار سے ہوتی ہے اور اسی طرح پھر بلڈنگ بن جاتی ہے۔ تو کے پی کے ہاؤس نہ صرف لیز ختم ہو گئی تھی کے پی کے ہاؤس کی، اور بلکہ وہاں پہ جو نئی تعمیرات کی گئی ہیں ان کی سی ڈی اے سے اپروول بھی نہیں لی گئی۔ یہ خبریں آئی ہیں سامنے کہ سی ڈی اے کی منظوری کے بغیر، اپروول کے بغیر نئی تعمیرات، نئے کمرے بنا دیے گئے ہیں وہاں پہ، اور نقشہ جب منظور نہیں ہے، اپروول نہیں ہے، تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے۔ اس لیے کے پی کے ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور مین گیٹ کو بھی، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور اب کے پی کے ہاؤس میں نہیں رہ سکتے۔ اسمبلی میں کل تو جھوٹ، کالا جھوٹ، سفید جھوٹ جو بھی کہیں، جا کر بولا کہ جی میں کے پی کے ہاؤس میں موجود تھا اور پولیس مجھے ڈھونڈ نہیں پائی، پولیس مجھے گرفتار نہیں کر پائی، میرے تک پہنچ نہیں پائی۔ بھائی آپ نے کون سے بنکر بنائے ہوئے ہیں کے پی کے ہاؤس میں؟ آپ کہاں پہ تھے سب کو پتا ہے، دنیا کو پتا چل چکا ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج تھے۔ خبریں آئی ہیں یہ سامنے، سوشل میڈیا پہ خبریں آئی ہیں کہ رات کو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے ساتھ انگیج رہے، میٹنگوں میں رہے، اور عمران خان سے بھی ملاقاتیں کر کے آئے۔ اسد کیسر بھی ایک ملاقات میں موجود تھے، بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، ایک ملاقات ایسی تھی۔ اور پھر یہ تینوں عمران خان سے بھی ملنے گئے، اور پھر واپس آ کے رپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو یہ خبریں سوشل میڈیا پر آئی ہیں کہ بھائی علی امین گنڈا پور صاحب پھر سیرینا ہوٹل اسلام آباد کا، وہاں پہ جا کر ٹھہرے ہیں، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں گئے ہیں، فرضی نام سے ٹھہرے ہیں وہاں پہ، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور پھر پشاور کیسے پہنچائے گئے، اسمبلی میں اچانک نمودار کیسے ہو گئے؟ اسمبلی میں نمودار ایسے ہو گئے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں جا کے ان کو پہنچا دیا گیا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو گالیاں پڑی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے۔ کل جیسے ہی اسمبلی میں وہ نمودار ہوئے، تقریر کی مختصر، اور تقریر میں سارا جھوٹ بولا، قوم کو بیوقوف بنایا، اپنے کارکنوں کو، قوم کو کیا بنائیں گے، اپنے کارکنوں کو، یوتھیے بھائیوں کو بیوقوف بنایا۔ وہ ایک تنزیہ چل رہا تھا کہ میں نکلا گاڑی لے کے، ایک موڑ آیا، اور اس طرح کا انڈین گانا ہے نا، تو اس کے لیے کسی نے تنزیہ کہا ہے کہ میں نکلا گاڑی لے کے اور ایک موڑ آیا، یوتھیے سب ادھر چھوڑ آیا، اور پھر میں دوڑ آیا۔ یہ لوگوں نے اس طرح کے بھی تبصرے کیے ہیں علی امین گنڈا پور پر۔ تو گنڈا پور صاحب، اور کل آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، پرسوں یہ 3-4 دن جو گزرے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کے، اس میں عمران خان کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوا۔ اس میں سارا علی امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور، میڈیا پر علی امین گنڈا پور کہاں پہنچا، علی امین گنڈا پور ادھر پہنچا، علی امین گنڈا پور ادھر پہنچا، علی امین گنڈا پور اسلام آباد پہنچ گیا، علی امین گنڈا پور گرفتار ہو گیا، علی امین گنڈا پور لاپتہ ہو گیا، علی امین گنڈا پور 24 گھنٹے سے لاپتہ ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور اچانک نمودار ہو جاتے ہیں، اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور تقریر ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، اب اس پہ اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کو بڑی تپ چڑھی ہوئی ہے، بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے جس مقصد کے لیے آپ کو نکالا تھا وہ تو مقصد پورا ہوا نہیں، الٹا آپ چھائے ہوئے تھے۔ عمران خان وہ شخص ہے جو پارٹی میں کسی کی بھی مقبولیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو بھی عمران خان کو خطرہ فیل ہوتا ہے، یا عمران خان سمجھتا ہے کہ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا عمران خان پتہ کاٹ دیتا ہے۔ یہ کرکٹ میں بھی جاوید میانداد اور یہ سارے بتاتے ہیں انٹرویوز میں کہ بھائی یہ کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس میں برداشت کیا مادہ نہیں ہے، بہت ہی انتہا کی عدم برداشت ہے۔ وہ تو ہم نے دیکھا وزیر اعظم جب بنے اس وقت بھی ہم نے ان کے رویے کو، عمران خان کے رویے کو واچ کیا تھا
کہ بھائی اپوزیشن کی تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسمبلی میں نہیں آتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی میں اسمبلی میں اسی لیے نہیں آتا، یہ میرے پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور پھر جو بڑے بڑے لیڈر تھے نون لیگ پیپلز پارٹی کے، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ، پھر وہ کہتے تھے کہ ان کے جو ان کا حق ہے، رائٹ ہے، گرفتار ممبران کے پروڈکشن آرڈر ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہ ان کو پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں کرنے دیتے تھے۔ اسپیکر کو، اسد کیسر کو پریشرائز کر کے منع کر دیتے تھے کہ بھائی آپ نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنے، یہ تو مجرم ہیں، ملزم ہیں، اور یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے، یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو عمران خان تو خود تو ظاہر ہے سزا یافتہ ہیں اس وقت، فرض کریں مختلف مقدمات ان کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب میں برداشت نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف اب پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی ہوئی ہے ان کو ہٹوانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور کی نوکری اس میں چلی بھی جائے، لیکن فی الحال وہ کوشش کریں گے کہ نوکری ضرور بچا لیں۔ لیکن جو میں نے ذکر کیا، جس طرح کے سی ایم ہاؤس جو ہے اسلام آباد میں، انیکسی جو ہے سی ایم کی وزیر اعلیٰ کا جو گھر ہے یا رہائش ہے، وہ سیل کر دی گئی ہے، اور اس کی لیز ختم ہو چکی تھی کے پی کے ہاؤس کی 2006 سے، اور اب جو ہے انہوں نے غیر قانونی تعمیرات بھی کرائیں، اس لیے اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تو میں اس کو مکافات عمل سمجھ رہا ہوں، جو انہوں نے فیصل کریم کنڈی کے ساتھ کیا وہی آج سی ڈی اے نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔